السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم دوستو، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ مل کر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم دوستو، آج کا ہمارا عنوان ایک خصوصیت رکھتا ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ آج کا عنوان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی شان اور عظمت۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو کہتے ہیں۔ اہل بیت میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام ازواج یعنی بیویاں اور آپ کی اولاد، آپ کی ذریت، حضور کے چاچا اور چاچا زاد، یہ سب کیا ہے؟ اہل بیت ہیں۔ اور جب خاص طور پر اہل بیت کہا جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی قربت رکھتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور کی بیٹی ہیں، حضور کی شہزادی ہیں، جن کے تعلق سے حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا فرمایا حضور نے ان کے بارے میں؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی جو ہے یہاں مراد ہوتے ہیں جب اہل بیت بولا جاتا ہے، خاص طور پہ ان تذکیروں میں، یعنی جب اہل بیت کی عظمت بیان کی جاتی ہے تو خاص طور پہ۔ اور پھر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں عظیم ہستیاں۔ اچھا، یہ ان کے تعلق سے ایک نعرہ بھی ہے، جو نعرہ لگتا ہے پنجتن کا۔ کیا نعرہ لگتا ہے وہ؟ پنجتن۔ آپ جو ہے پنجتن پاک سنتے ہیں، پنجتن پاک، یہ اصل میں 5 نفوس قدسیہ ہے، اور بہت ساری احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان 5 کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی محبت کا تذکرہ فرمایا۔ جیسے کہ ہمارے سامنے ترمذی شریف ہے، ترمذی شریف میں امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، وہ اپنی ترمذی میں جو ہے کتاب میں جو ہے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پر انہوں نے باب باندھا، وہیں پر یہ حدیث امام ترمذی لے آئے، اور حسن درجے کی روایت ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں۔ تو امام ترمذی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لاتے ہیں کہ جو ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے حضور کے تعلق سے یہ بات ہے کہ اخذ بید حسن و حسین، حضور نے ایک ہاتھ سے امام حسن کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ سے حضرت امام حسین کا ہاتھ پکڑا۔ ابھی یہ ننھے ہیں، شہزادے ہیں یہ، ابھی یعنی
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے تھے تو امام حسن کی عمر 7 سال تھی اور امام حسین کی عمر 6 سال تھی. تو جب پردہ کرنے کے وقت یہ عمر تھی تو جب حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی عمر 5 سال 4 سال ایسی عمر میں وہ شہزادے تھے، یا ہو سکتا ہے وہ جو ہے وفات شریفہ سے پہلے کا ہی کچھ قریب کا ہی واقعہ ہو. کہ حضرت علی کہتے ہیں ایک ہاتھ سے حسن کو حضور نے پکڑا، حسن کے ہاتھ کو پکڑا، اور ایک ہاتھ سے حسین کے ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، اور پکڑ کر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فقالا فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وہ احب ہذینی، اور ان دونوں سے محبت کی، یعنی جن کا ہاتھ حضور پکڑے ہوئے یعنی امام حسن اور امام حسین. حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، وہ احب ہذینی، اور ان دونوں سے محبت کی، وہ اباہما و امہما، اور ان کے امی اور ابو سے محبت کی. اب یہاں پر کتنے لوگوں کا ذکر آ گیا محبت کے اعتبار سے؟ 5. حضور کی ذات ہے من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، یعنی حضور کی ذات ہے یہاں. وہ احب ہذینی، اور ان دونوں سے محبت کی. تو یہ دونوں کون ہیں؟ امام حسن اور امام حسین ہیں. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. پھر فرمایا وہ امہما و ابوہما، اور ان کی امی اور ان کے ابو. اب یہ کتنے ہو گئے؟ 5. تو اب دیکھیے اسی لیے یعنی بعض احادیث میں اہل بیت میں جو یعنی فضیلت والی احادیث آئی ہے یہ 5 کے تعلق سے خاص کرتے ہوئے یعنی محبت بھی یعنی ان کی محبت کو بھی خاص طور پہ ذکر میں لایا گیا اور ان کی عظمتوں کو بھی خاص طور پہ بیان کیا گیا اہل بیت میں. کس میں؟ کیونکہ اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، حضور کی بیویاں، وہ بھی اہل بیت میں. مگر یہاں پر جس ہم اہل بیت کی بات کر رہے ہیں وہ یہ 5 رکوع سے خصوصیہ ہے. حضور نے فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وہ احب ہذینی، اور ان دونوں سے محبت کی، وہ امہما و ابوہما، اور ان کے امی اور ابو سے محبت کی. یعنی اب میں عام لفظوں میں ترجمہ کر رہا ہوں، جس نے پنجتن سے محبت کی. کیا ترجمہ کر رہے ہیں ہم عام لفظوں میں؟ پنجتن سے، یعنی پنج کا مطلب ہوتا ہے 5، تن کا مطلب ہوتا ہے باڈی، جسم. پنجتن یعنی 5 نفوس قدسیہ، 5 باڈیز. اب اس کے آگے ہم بول دیتے ہیں پاک. کیا بول دیتے ہیں؟ پاک بولتے ہیں. اور وہ بھی آیا ہے تطہیر سے. وہ بھی کس سے ہے؟ یطہرکم تطہیرا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو کیا کر دے؟ دور کر دے، اور تمہیں خوب پاک کر دے. تو یہ آیت تطہیر سے یہ پاک ہے، یہ نفوس قدسیہ. اور پھر وہی آیت تطہیر کی جو تفسیر احادیث میں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر لے کر امام حسن کو چادر میں لیا، امام حسین کو چادر میں لیا، خاتون جنت کو چادر میں لیا، حضرت علی کو چادر میں لیا. تو اب ایک چادر ہے اور چادر کے نیچے چادر کے اندر کتنے ہیں؟ 5 ہے. اور پھر حضور نے دعا کی اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے اور ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے، انہیں پاک کر دے، خوب پاک فرما دے ان کو. اسی لیے ہمارے یہاں وہ نعرہ لگتا ہے پنجتن پاک. وہ جو آگے پاک ہے وہ آیت تطہیر سے اور دیگر احادیث سے پاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک کیا. تو اب بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اب میں کیونکہ ترجمہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے کیا فرمایا؟ جس نے پنجتن سے کیا کی؟ محبت کی. کیونکہ پنجتن میں کون کون ہے یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا. ہاں، حضور نے فرمایا جس نے پنجتن سے محبت کی. اب بات کو سمجھے، دیکھیں ہر عمل کی ایک فضیلت ہے. ہر عمل کی کیا ہے؟ ایک کیا ہے؟ فضیلت ہے. ہر عمل کی فضیلت ہے، کوئی نہ کوئی تو فضیلت ہر عمل کی ہے. یہاں پر دیکھیے عقیدت اور محبت کی فضیلت ہے. یہاں پر کیا ہے؟ یہاں محبت کی فضیلت ہے. اور فضیلت بھی کیا ہے؟ وہ بھی آپ دیکھیں کہ جنت میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے، کون سے درجے کے؟ اعلیٰ درجے کے.
وہ اپنے اعلیٰ درجے میں ہوتے ہوئے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درجے کو جب دیکھیں گے تو ایسے نظر اٹھا کے ہی دیکھیں گے جیسے ہم زمین سے تاروں کو دیکھتے ہیں. یعنی ہم زمین سے تارے کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کتنا بلند ہے وہ، کتنا اعلیٰ ہے وہ، کتنی اونچائی پر ہے وہ، کتنا اونچا نظر آتا ہے وہ، ہاں، اور کیسے چمکتے ہوئے نظر آتا ہے وہ. تو جیسے ہم زمین سے تارے کو بلندی پر دیکھتے ہیں، اعلیٰ درجے کے جنتی جنت میں حضور کا جو مقام اور درجہ ہے اس کو کیسے دیکھیں گے؟ ایسے ہی دیکھیں گے. یعنی حضور کا درجہ اتنا بلند ہے جنت میں، اللہ تعالیٰ نے ایسا بلند مقام اور درجہ پیارے پیغمبر کو جنت میں عطا کیا کہ سب سے اعلیٰ، یعنی اعلیٰ درجے کے جنتی بھی جو ہے سر اٹھا کر دیکھیں گے ایسے. تو محترم دوستو، یہ تو حضور کا درجہ ہے جنت میں. کیا ہے؟ میں حضور کے مکان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس درجے میں حضور ہوں گے وہ کتنا اعلیٰ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. اب یہاں آپ آئے، امام ترمذی حدیث لاتے ہیں کہ حضور نے یہ جو فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کا ہاتھ پکڑا، حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، فقالا، حضور نے فرمایا، من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، واحب ہذین، اور ان دونوں شہزادوں سے محبت کی، امہما و اباہما، اور ان کے امی اور ابو سے محبت کی. تو آگے حضور نے فرمایا، کانا معی فی درجتی، جس درجے میں اللہ تعالیٰ مجھے رکھے گا جنت کے، اس چاہنے والے کو بھی اللہ پاک وہی رکھے گا. جنت کے کس درجے میں؟ جس درجے میں کون ہوں گے؟ پیارے پیغمبر ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس امتی کو جس کے دل میں کس کی محبت ہے، جو کس سے محبت کرتا ہے؟ پنجا، میں اہل بیت نہیں کہہ رہا ہوں یہاں، اہل بیت میں وہ جو، کیونکہ یہاں مخصوص ہے نا، یہاں پہ حضور نے خاص کیا، من احبنی، جس نے مجھ سے کی، واحب ہذین، دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑا. اور ہاتھ کس کا پکڑا؟ حدیث میں الفاظ ہے، بیدی حسن و حسین، حسن اور حسین کا، حسنین کا ہاتھ حضور نے پکڑا. اور پھر حضور نے یہ بھی کہا، ان کی امی اور ان کے ابو. ہاں، تو اب یہ خاص ہو گئے نا. اہل بیت میں تو بہت سارے ہیں، مگر یہاں بات خاص ہے. حضرت خاتون جنت کی محبت کی، حضرت مولا علی شیر خدا کی محبت کی، حضرت امام حسن کی محبت کی، امام حسین کی محبت کی، اور حضور کی محبت کی. تو سرکار نے خاص طور پہ ان پنجتن، یعنی یہ جو 5 نفوس قدسیہ ہے، ان کی محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ کانا معی فی درجتی، جو ہم 5 سے محبت کرنے والا ہے وہ کانا معی فی درجتی، یعنی وہ میرے ساتھ، معی کا مطلب کیا ہے؟ میرے ساتھ، وہ ہوگا میرے درجے میں، میرے ساتھ جنت میں. اب یہ ہے فضیلت پنجتن سے محبت کرنے کی. اچھا، ایک اور بات بتاؤں میں آپ، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ربیعہ. کیا نام ہے؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ خادم ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وضو کا پانی تہجد کے وقت میں پیش کرتے تھے. ایک مرتبہ، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلی یا ربیعہ، تہجد کے وقت وضو کے لیے پانی لائے، خدمت میں تھے، حضور نے فرمایا، صلی یا ربیعہ، ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کوئی تیری خواہش ہے تو بول. تو اب دیکھیے، وہ جان گئے کہ دریائے رحمت جوش پہ ہے. امام الانبیاء کہہ رہے ہیں کہ مانگ، کیا مانگتا ہے، اور کسی قسم کی کوئی قید بھی نہیں ہے، یہی مانگنا یہ نہیں مانگنا، بلا قید ہے. صلی یا ربیعہ، ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اچھا، انہوں نے بھی مانگا تو بڑی عظیم شے مانگی. ہمارے جیسے ہوتے تو پتہ نہیں کہاں کی حکومت مانگ لیتے. یہاں کی حکومت چاہیے، وہاں کا تخت چاہیے، وہ ایسی دولت چاہیے، ایسا بنگلہ چاہیے، ایسی گاڑی چاہیے، ایسی شہرت چاہیے. انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی مرافقت مانگتا ہوں، جنت میں آپ کی سنگت چاہتا ہوں. جیسے یہاں شرط خدمت اللہ نے دیا ہے،
جنت میں بھی آپ کے پاس، آپ کے خدمت میں، آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوکے، جب اتنی بڑی چیز مانگی ہے تو کثرت نوافل کرنا، یعنی نوافل کی کثرت کرنا، کوئی نفل عمل بھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ فرض تو فرض ہے، واجب تو واجب ہے، سنت تو سنت ہے، کوئی نفل عمل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بعض حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نوافل کی فضیلت ہے کہ اگر نوافل اس امت میں جو فرض واجب سنت سے فارغ ہو کر نوافل کی کثرت کرے گا، کثرت عبادت کرے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں اللہ تعالیٰ حضور کی قربت میں اس کو رکھے گا۔ یہ استدلال کرتے ہیں۔ محترم دوستو، اس حدیث پاک سے جہاں نفل کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، وہیں پر آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور کے یعنی شہزادوں سے، خاتون جنت سے، حضرت علی سے، یعنی جو پنجتن سے محبت کرے گا وہ بھی حضور کے درجے میں ہوگا۔ یعنی نوافل جیسے حضور کے قریب کر دیتے ہیں، ویسے ہی حسنین کی محبت بھی حضور سے قریب کر دیتی ہے۔ تو صرف اعمال کے فضائل نہیں ہے، محبت کے بھی فضائل ہیں۔ صرف اعمال کے فضائل نہیں ہے ہمارے دین میں، محبت کے بھی کیا ہے؟ فضائل ہے۔ اور جہاں حج کی فضیلت ہے، روزے کی فضیلت ہے، زکوٰۃ کی فضیلت ہے، نماز کی فضیلت ہے، وضو کی فضیلت ہے، دیگر یعنی صدقات و خیرات کی فضیلتیں ہیں، مسجد بنانے کی فضیلت ہے، مدرسہ بنانے کی فضیلت ہے، قرآن کے پڑھنے کی فضیلت ہے، دیگر جہاں یعنی ان اعمال کی فضیلتیں ہیں، وہیں پر ہمارے دین میں رسول اللہ کے گھر والوں اور خاص طور پہ پنجتن سے محبت کرنے کی بھی فضیلت ہے۔ اچھا، نماز کی فضیلت تو ہر کوئی بیان کر سکتا ہے، شیعہ بھی بیان کرے گا، سنی بھی بیان کرے گا، ہر کوئی بیان کرے گا، خارجی بھی بیان کرے گا، ناسبی بھی بیان کرے گا۔ اعمال کی فضیلت تو ہر وہ بندہ بیان کرے گا جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو اسلام کا نام لیوا ہے، جو دعوی اسلام کرتا ہے، ہر وہ بندہ اعمال یعنی دین کے بنیادی اعمال کی کیا بیان کرے گا؟ وہ فضیلت بیان کرے گا۔ مگر اہل بیت کی فضیلت ہر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اہل بیت کی صحیح فضیلت کو ماننے والا، اس کو بیان کرنے والا وہی ہوگا جس کے دل میں صحیح معنی میں ایمان تکمیل کے درجے میں پہنچ چکا ہوگا، کیونکہ ان سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس کی علامت ہے پنجتن سے محبت کرنا اور ان سے اظہار محبت کرنا، یہ کس کی علامت ہے؟ ایمان کی علامت ہے۔ تو ہمارا ایمان ان کے تذکرے کا محتاج ہے، ان کی محبت کا، ان کے تذکرے کا کیا ہے؟ محتاج ہے ہمارا ایمان۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نا بھئی کیا ضروری ہے ان کا تذکرہ کرنا، کیا ضروری ہے ان کا تذکرہ؟ تو محترم دوستو یہ یاد رکھیے، آج کے دور میں جو ضروری نہیں ہے وہ تو بہت کچھ کر رہے ہیں، جو کیا نہیں ہے، جیسے کہ چلا چھٹی کرنا ضروری ہے، بچہ پیدا ہوا تو ہے، کر رہے نہیں کر رہے؟ اچھا، سانچک منجے رسم کر رہے نہیں کر رہے؟ کر رہے نا، یہ ہے دین میں نہیں ہے۔ تو جو ہمارے دین میں ہے نہیں، بلا ضرورت کے داخل ہو گیا، وہ تو اب مولوی صاحب بھی ہے تو ان کے گھر میں بھی ان کی بیوی کی وجہ سے، ان کے خاندان کی وجہ سے وہ مجبوری میں کر رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ بولا بھائی میں نہیں سن رہے، بول رہے کر رہے نا۔ تو محترم دوستوں، جو ضروری ہے نہیں، بلا وجہ کی چیزیں ہیں، خلاف میں شرع چیزیں ہیں، وہ تو ہر بندہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے مبتلا ہے اس میں۔ مگر جن کا تذکرہ، جن کا ذکر خیر، جن کی شان، جن کی عظمت بیان کرنا ہمارے ایمان کی ضرورت ہے، بندہ اس پر پوچھ رہا ہے ان کا ذکر کرنا کیا ضروری ہے؟
ان کے تذکرے کو بول رہا ہے کہ کیا ضروری ہے. اور ہم آپ سے عرض کریں ان کا تذکرہ کرنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا، اصل کیا ہے یہ محبت کا. یہ آپ جو آج بیان میں پانی بھی پڑ رہا تو حاضر رہیں گے، جو جمع ہے آپ، تو آپ اہل بیت کی محبت میں ہی تو جمع ہے نا. آپ یہ پنجتن کی محبت میں ہی جمع ہوئے نا. آپ امام حسین کی محبت میں ہی یہ محفل کو سجائے ہیں نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ محبت کا اظہار ہے ان سے. آپ ان کے لیے جمع ہوئے، ان کی شان سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کی عظمت کو آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. تو یہ ان سے کیا ہے؟ محبت کا اظہار ہے. اور ان سے محبت کا اظہار کرنا یہ امام شافعی کے فتوے کے مطابق فرض ہے. کیا ہے؟ اچھا میں امام شافعی کی بات نہیں کرتا، چھوڑ دیں امام شافعی کو، کیونکہ ہم تو حنفی ہیں. ہم کون ہیں؟ ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا عین ایمان ہے. کیا کہا آپ نے؟ ایمان کی جان ہے اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرنا. اب لوگوں نے، بعض نے اس کو شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیا ہے. اس کے کھاتے میں بھائی وہ شیعہ لوگ کرتے اور ہم آتے کہ اہل بیت ہے، سمجھ لیں، ان کے کھاتے میں ڈال دیا. بھائی یہ کسی کے کھاتے کی چیز نہیں ہے، یہ مومنوں کی چیز ہے، یہ اہل ایمان کی ضرورت ہے. یہ سرکار نے جب یہ کہا جس نے اس سے محبت کی، ان دونوں سے محبت کی، ان کے امی ابو سے محبت کی، وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، تو یہاں سرکار شیعوں کو بولے گا؟ ہاں، جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوگی وہ ضرور حسنین سے بھی محبت کرے گا، وہ ضرور خاتون جنت اور مولا علی سے محبت کرے گا. یہ شیعوں کی تھوڑی ملکیت ہے ان کی محبت، وہ تھوڑی ٹھیکیدار ہے. اچھا کوئی محبت میں سچا ہوتا ہے، کوئی جھوٹا ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے. سچی محبت الگ ہوتی ہے، جھوٹی محبت نام لیوا الگ ہوتے ہیں، نام کے الگ ہوتے ہیں، کام کے الگ ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے نا. مگر ان کے تذکرے کو، ان کی شان اور عظمت بیان کرنے والی محفل کو شیعت سے جوڑ دینا یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے یہ؟ اور ہم تو اللہ کے فضل سے اہل سننا ہے نا. ہم جو ہے یعنی اب دیکھو میں جس مسجد میں بیان کر رہا ہوں، اس مسجد کی دیواروں پہ خلفائے راشدین کے نام ہے. کس کے نام ہے؟ یعنی ہم تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے، ان کو افضل البشر بعد الانبیاء ماننے والے، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہم ان کو مانتے ہیں. حضرت عمر فاروق کو ان کے بعد مانتے ہیں، عثمان غنی کو مانتے. شیعہ مانتے؟ شیعہ مانتے نہیں مانتے. محترم دوستو ایک بات یاد رکھیں، امت میں دو فرقے بڑے خطرناک ہیں. ایک وہ فرقہ ہے جو اہل بیت سے محبت میں غلو کر گیا اور گمراہ ہو گیا. محبت میں کیا کر گیا؟ غلو کر گیا اور کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا. اور ایک فرقہ وہ ہے جو اہل بیت کے ذکر سے، ان کے تذکرے سے، ان کی شان سے چڑھتے ہوئے خارجیت کی طرف چلا گیا. اور یہ وہ فتنہ ہے جس کو خارجی کہتے ہیں. یہ صحابہ کی تو بات کریں گے اور سنیں گے مگر اہل بیت کی بات نہیں کریں گے. ان کے دلوں میں صحابہ کی باتیں تو ہوگی مگر اہل بیت نہیں. اور رافضی وہ گروہ ہیں ان کے پاس جو ہے اہل بیت کی تو بات ہوگی مگر صحابہ کی نہیں ہوگی. اور ہم اہل سنت ہے، ہم رسول اللہ کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور رسول اللہ کی اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. ہماری زبان پر جہاں رسول اللہ کے صحابہ کی عظمتیں ہیں وہیں پر رسول اللہ کی اہل بیت کی بھی عظمتیں ہماری زبان پر ہیں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہم نہ رافضی ہے نہ خارجی ہے. نہ ہم کیا ہے؟ نہ رافضی ہے نہ ہم کیا ہے؟ خارجی ہے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھو، بعض لوگ بولتے ہیں دل میں ہے، بھائی بتانا ضروری ہے کیا محبت؟ کیا بولتے؟ کیا دل میں بتانا ہاں ضروری ہے کیا؟ دل میں ہے. میں آپ سے عرض کروں، قرآن کریم میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. اے حبیب فرما دیجئے کہ ہم تم سے دین کے معاملے میں کوئی اجرت نہیں چاہتے. کیا دو گے تم؟ ہم تم سے کچھ نہ تخت نہ تاج نہ سرداری وغیرہ وغیرہ یہ کچھ نہیں چاہیے. اچھا یہ حکم ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے. اے حبیب آپ کہیے، قل آپ کہیے لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے. اچھا یہ مطالبہ کس کا ہے؟
یہ بات کس کی ہے؟ اللہ کی وحی الہی. اللہ پاک فرما رہا ہے حبیب آپ اعلان کیجئے، آپ بتا دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے. ہاں اگر کچھ دینا چاہتے ہو اپنے پیغمبر کے حضور، اپنے پیغمبر کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہو، کچھ یعنی اگر اپنی طرف سے کچھ پیش کرنا چاہتے ہو اپنے پیغمبر کو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ پہلے تو یہ کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، کوئی اجر نہیں چاہتے، کوئی اجرت نہیں چاہتے. الا المودۃ فی القربى، اگر دینا ہی چاہتے ہو تو ہمارے پیغمبر کے گھر والوں سے محبت کا اظہار کرو. مودت محبت دونوں میں فرق ہے. مودت نہیں سمجھے بات کو؟ محبت دل کی کیفیت کا نام ہے. محبت کیا ہے؟ نفرت بھی دل کی کب تک نہیں معلوم ہوتی؟ جب تک بندہ ظاہر نہ کر دے. اچھا ظاہر کیسا کرے گا؟ زبان سے ظاہر کرے گا. اگر کسی کی تعریف کر رہا تو سمجھ آتا ہے یار اس کو شاید اس سے محبت ہے اس لیے بڑی تعریف کر رہا ہے. اگر چڑھ جائے زبان سے بولے میں ایسا ہے ویسا، سمجھ میں آئے گا یار اس کی زبان بتا رہی ہے کہ یار اس کے تعلق سے اس کے دل میں نفرت ہے. ہاں تو محبت اور نفرت دل کی کیا ہے؟ کیفیت کا نام ہے. جب تک بندہ ظاہر نہیں کرے گا پتا چلے گا؟ معلوم ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو دیکھیے دل کی کیفیت کا نام محبت، اور اس کو ظاہر کر دینے کو کیا بولتے ہیں؟ مودت. کیا بولتے ہیں اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے نبی کے گھر والوں سے محبت کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے نبی کے گھر والوں سے محبت کا کیا کرو؟ اظہار کرو. اب محترم دوستو جب دل میں ہوگی تو ظاہر کریں گا نا. دل میں ہے اس لیے تو ظاہر. وہ جھوٹے ہیں جو دل میں محبت رکھتے نہیں، زبان سے بھی یعنی دعوی محبت کر دیتے ہیں، ان کا تو یعنی ان کی تو محبت ہی نہیں ہے نا. جو زبان پر دعوی محبت رکھتے ہیں دل میں نہیں رکھتے. بات میں سچے تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں بھی محبت پہلے گھر کر چکی ہے، پھر وہ اپنی زبان سے اس محبت کو ظاہر بھی کرتے. تو اس ظاہر کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ مودت. کیا بولتے ہیں؟ مودت بولتے ہیں اس کو. یعنی میں نے اردو میں عام لفظوں میں مودت کا ترجمہ کیا پیش کیا آپ کے سامنے؟ اظہار محبت. کیا رکھا میں نے؟ اظہار محبت. تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے محبت کا حکم دیا کہ اظہار محبت کا حکم دیا ہے. الا المودۃ فی القربى، ہمارے پیغمبر کے گھر والوں سے رشتہ داروں سے کیا کرو؟ اظہار محبت کرو. اگر اپنے پیغمبر کو کچھ دینا چاہتے ہو، کچھ پیش کرنا چاہتے ہو تو پیغمبر کے گھر والوں سے، قریبی رشتہ داروں سے محبت کا اظہار کرو. اچھا آپ ایک بات ذہن میں رکھیے، اب یہ اظہار محبت کرنا، اب اس سے تو پتا چل گیا نا یہ وہ نہیں ہے جو لوگ کہیں کہ نہیں ہمارے دل میں ہے بتانا ضروری ہے کیا. ان کو یہی بولا جائے گا ہاؤ بیٹا یہاں پہ بتانے کا جو حکم ہے. کیا کا حکم ہے یہاں پہ؟ وہ ظاہر کرنے کا جو حکم ہے یہاں پہ. میرے دل میں ہے بولنے پہ بٹنے کا نہیں ہے. اب تو جھوٹا بھی بول سکتا ہے نا، میرے بھی دل میں ہے بھائی بول کے نہیں بول سکتا. اچھا یہ سچا بھی ہو سکتا، دل میں ہو سکتی، مگر اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جب تیرے دل میں ہے تو تجھے اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ اس کو ظاہر کر، اس محبت کو کیا کر. اچھا اور ایک بات سنو، ایک مسئلہ تو یہ ہے یہاں پر میں نے امام شافعی کی بات کی تھی اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کی تھی، تو میں ان کی بات نہیں کرتا. یہ جب آیت نازل ہوئی نا تو تفسیر کبیر میں امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت بیان کی ہے. اس کی تفسیر جو امام رازی نے کی ہے کہ وہ الجزء السابع والعشرون کے صفحہ نمبر 166 میں تفسیر رازی میں لکھتے ہیں کہ لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی کون سی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے حضور سے پوچھا، صحابہ نے حضور سے پوچھا من قرابتی کا ہؤلاء الذین، یعنی دیکھو حضور کے رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ ہیں ہے نا، چاچا بھی رشتہ دار ہے، چاچا کے بچے بھی رشتہ دار ہیں، ہاں حضور کی ازواج جو بیویاں ہیں وہ بھی حضور کے رشتہ دار ہیں، ہاں اور بھی ہے نا بہت سارے لوگ ہیں رشتہ دار. مگر اب دیکھیے صحابہ کیا سوال کر رہے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتی کا، وہ کون سے رشتہ دار ہے؟ ہؤلاء الذین،
جن کے بارے میں وجبت علینا مودتہم، جن سے محبت کا اظہار کرنا ہم پر واجب ہے. وجبت علینا، ہم پر کیا ہے؟ ہم پر کیا ہے؟ تو یہ کس کا فتویٰ ہے؟ اہل بیت سے اظہار محبت کرنا واجب. یہ کس کا ہے؟ شیعوں کا نہیں ہے، صحابہ کا ہے. کس کا ہے یہ؟ تو ان کے کھاتے میں لے کے نہیں جانا. یہ کس کے کھاتے میں لے جانا؟ ان کے کھاتے میں. ان کی ملکیت تھوڑی ہے. ان سے محبت ہمارے ایمان کی ضرورت ہے. اہل ایمان کے ایمان کی ضرورت ہے. تو صحابہ اب شیعہ تو صحابہ کو مانتی نہیں، اور صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وجبت علینا مودتہم. یا رسول اللہ، وہ کون رشتہ دار ہے جن سے محبت کا اظہار کرنا وجبت علینا، ہم پر واجب ہو گیا اظہار محبت ان سے کرنا. اب اصل میں دو مسئلے بتا رہے ہیں. ایک تو وہ کون ہے پوچھ رہے ہیں، دوسرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے نبی کے گھر والوں سے محبت کا اظہار کرو. تو یہ محبت کا اظہار کرنا، یہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، صحابہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ واجب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اب کوئی اس کو نفل نہیں سمجھے، مستحب نہیں سمجھے. ایک مستحب کام ہے ان کے تذکرے کی محفل سجانا، ان کا ذکر خیر کرنا. نہیں بھائی، ہمارے ایمان کی ضرورت ہے، عین ایمان ہے. اور صحابہ کی روح سے، صحابہ کے فتوے سے وجبت علینا ہے. یہ ہم پر واجب ہے کہ ان سے محبت کا اظہار کریں. اچھا آپ سنیے، ایک مسئلہ تو یہ حل کر دیا انہوں نے. عمل کی حیثیت بیان ہوگی. عمل کی کیا بیان ہوگی؟ مطلب کیا ہے؟ ہمارے دین میں جو عمل ہے، یا تو فرض ہوگا، یا تو واجب ہوگا، یا تو سنت ہوگا، یا تو نفل ہوگا. حیثیت ہے نا کوئی نہ کوئی. تو اب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کا اظہار کرنا، یہ ہمارے دین میں یہ جو عمل ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو صحابہ نے حیثیت کیا بیان کی؟ وجبت علینا، ہم پر واجب ہے. ہم پر کیا ہے؟ یہ واجب ہے. تو آپ یہ جو محفل آج سجائے، پھر انشاءاللہ ہم آئیں گے، پھر ہفتہ یہ چلے گا. یہ ایک ہفتے کی بات نہیں ہے، 2 ہفتے 3 ہفتے ہم تذکرہ اہل بیت اظہار کریں گے، امام حسین کی شہادت اور اس کے جو واقعات، واقعہ کربلا، اور پھر وہ جو اسباب وغیرہ، اس کی تفصیلات دیں گے ہم انشاءاللہ. تو المختصر محترم دوستو، یہ جو آپ نے ان کے تذکرے کی محفل سجائی ہے، تو یہ اظہار محبت میں ہی داخل ہے، جس کو صحابہ کیا سمجھتے ہیں؟ وجبت علینا، ہم پر واجب ہے ان سے اظہار محبت کرنا. تو صحابہ کا راستہ صرف نماز کی تبلیغ نہیں ہے، صحابہ کا راستہ صرف روزے کی تبلیغ نہیں ہے، زکوٰۃ کی تبلیغ نہیں ہے، اعمال کی تبلیغ نہیں ہے، دین کی تبلیغ نہیں ہے. صحابہ کی تبلیغ میں اہل بیت کی محبت بھی داخل ہے. اہل بیت کی کیا داخل ہے؟ محبت داخل ہے. اچھا اب سوال کیا ہے؟ اصل کون لوگ ہیں وہ جن سے محبت کا اظہار کرنا ہے؟ کیونکہ اہل بیت میں تو بہت سارے لوگ ہیں نا، قرابت دار، رشتے دار میں چاچا ہے، ازواج وغیرہ بہت سارے ہیں. مگر یہ کون ہے؟ سب ہے. سارے قرابت داروں سے محبت کا اظہار کرنا ہے، یا کوئی خاص ہے اس میں جن سے محبت کا اظہار کرنا ہے؟ دیکھو صحابہ نے بھی بنیادی مسئلہ پوچھا ہے. ہو سکتا ہے اس آیت سے لوگ یہ کہیں کہ نہیں، یہاں پر امہات المومنین خاص ہے. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں، یہاں پہ سرکار کے فلاں چچا زاد رشتے دار خاص ہے. ہو سکتا ہے کوئی یہ خاص کر دے کہ نہیں، یہاں پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں جو حضور کی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، وہ خاص ہے. یہ ہو سکتا ہے نا، کوئی یہ کہے، یہ کر دے، یا آیت سے یہ ہے. یا کوئی یہ کہے کہ کل لوگ مراد ہے. اور عام تفسیر تو یہی ہے کہ حضور کے سارے رشتے داروں سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے، امہات المومنین سے بھی محبت کا اظہار ہونا چاہیے، حضور کے چاچا جتنے ہیں ان سے بھی اظہار محبت ہونا چاہیے، جتنے بھی حضور کے دیگر رشتے دار ہیں، خاندان والے، قبیلے والے، رشتے دار ہیں حضور کے، سب سے کیا ہونا چاہیے؟ اظہار محبت ہونا چاہیے. حضور کی جو بیٹیاں ہیں، حضور کے جو بیٹے ہیں، ان سے بھی کیا ہونا چاہیے؟ اظہار محبت ہونا چاہیے، سب سے ہونا چاہیے. مگر خاص طور پہ صحابہ جو پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، جن سے یہ جو خاص طور پہ حکم آ رہا ہے اظہار محبت کا، من قرابتی کا، وہ کون ہے رشتے دار جن سے اظہار محبت کرنا وجبت علینا؟ تو فقالا، سرکار نے فرمایا، علی و فاطمۃ و ابناہما، وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، اور وہ حسن اور حسین، ان کے دونوں بیٹے ہیں.
ان سے اظہار محبت کرنا اے صحابہ تم نے جو استدلال کیا وجبت علینا، یہ تم پر واجب ہے کہ تم علی سے محبت کا اظہار کرو، تم فاطمہ سے محبت کا اظہار کرو، تم حسنین کریمین سے جو ہے محبت کا اظہار کرو۔ اچھا محترم دوستو، ایک نہیں ایسی اور ابن ماجہ میں روایت موجود ہے۔ ابن ماجہ میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم بندے کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا حتی یحبہم للہ ولقرابتی منی، جب تک کہ وہ مجھ سے اور میرے رشتہ داروں سے محبت نہیں کرے گا، جب تک مجھ سے اور میرے قرابت دار یعنی میرے رشتہ داروں سے، میرے گھر والوں سے جب تک اس کے دل میں محبت داخل نہیں ہوگی، رسول اللہ نے فرمایا اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا۔ یعنی ایمان انہی کے دل میں داخل ہوتا ہے جن کے دلوں میں رسول اللہ کے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے۔ ایسی اور بھی باتیں، میں محبت پہ ہی بول رہا ہوں، خالی صرف کس پہ بول رہا ہوں؟ کس پہ بول رہے ہو؟ محبت کا اظہار بولیے، خالی محبت نہیں۔ لوگ پھر بولتے ہمارے دل میں بھی ہے بھائی، بول ارے رکھ لے کے کیا کر رہا ہے یہاں، ظاہر کر اس کو۔ کیسا ظاہر کرتا؟ ان کی شان بیان کر، کیا کر؟ ان کے فضائل بیان کر، ان کی عظمت کو بیان کر، ان کی رفعت کو بیان کر، ان کے مقام کو بیان کر، ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہے، جو نسبت حاصل ہے، جو مقام حاصل ہے، اس مقام یعنی ان کی شان میں کوئی خطبہ بھی پڑھا کر، ان کی شان میں کوئی خطبہ بھی دیا کر۔ اسی لیے محترم دوستو، اچھا یہ تو بات ہوئی نا، میں ایک اور ان کی محبت کی بات ہو رہی ہے نا، محبت آئیے ترمذی شریف ہمارے سامنے ہی موجود ہے۔ یہ ترمذی شریف میں جہاں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے امام ترمذی نے۔ اچھا میں نے اس سے پہلے جو حدیثیں پڑھی نا، وہ پنجتن کی محبت کی، وہ حسن روایت ہے۔ کیا ہے وہ؟ کوئی ضعیف روایت نہیں، حسن صحیح روایت ہے وہ۔ اب یہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی امام ترمذی کیا کہتے ہیں؟ ھذا حدیث حسن، یہ بھی حدیث صحیح یعنی حسن درجے کی روایت ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے۔ اچھا اب دیکھو، ایک تو فضیلت میں ضعیف روایت بھی قابل قبول ہے محدثین کے نزدیک، ان کے اصول میں فضیلت کے چیپٹر میں ضعیف حدیث بھی کیا ہے؟ قابل قبول ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پنجتن، یہ جو حضرت مولا علی شیر خدا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور خاتون جنت امام حسن امام حسین ہے، ان کی محبت کے تعلق سے جو احادیث ہے ضعیف تو بہت کم ہے، زیادہ تر صحیح اور حسن درجے کی حدیث ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے ساری کی ساری۔ اچھا آپ وہ سن لیجئے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہے، کیا نام ہے؟ اسامہ بن زید، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے۔ حضرت زید بن حارثہ کون ہے؟ حضور کے منہ بولے بیٹے، حضور نے انہیں اپنا بیٹا بنایا تھا۔ ہاں یہ اسامہ بن زید حضرت زید کے بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ حضرت ام ایمن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی انہوں نے بھی بڑی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ تو یہ اسامہ بن زید ہے، سرکار کے گھر میں ان کی بھی پرورش ہوئی ہے، بڑے ہوئے آتے جاتے تھے حضور کی گود میں۔ ایک مرتبہ ابھی امام حسین پیدا نہیں ہوئے تھے، امام حسن 1 سال کے تھے، تو ایک طرف امام حسن کو سرکار نے بٹھایا، دوسری طرف حضرت اسامہ بن زید کو بٹھایا، اور بٹھا کے ایک طرف سے ان کو چومتے بوسا دیتے، ایک طرف سے ان کو بوسا دے کے بولتے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ سرکار نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی محبتوں سے نوازا ہے۔ تو یہ جو اسامہ بن زید ہے، یہ جب بڑے ہوئے یعنی جوانی کی عمر کے قریب آئے، تو یہ کہتے ہیں کہ قال ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجۃ، ایک کسی کام کے معاملے میں میں سرکار کے پاس رات کے ٹائم حاضر ہوا، کچھ معاملہ تھا، حاجت تھی، ان کا آنا جانا تھا حضور کے گھر، کیونکہ بڑے ہوئے ہیں حضور کے گھر۔ تو کہتے ہیں فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مستمل علی شیء، سرکار جب باہر تشریف لائے نا ملنے کے لیے، تو کاندھوں پر چادر تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں میں ایسے ہاتھوں سے حضور نے کچھ پکڑا ہوا ہے، اور وہ چادر سے ڈھکا ہوا ہے۔ چادر سے کیا ہے؟ ایسے چادر اوپر ہے۔ تو کہتے ہیں لا ادری ما ہوا، میں نہیں جانتا ہوں اندر کیا ہے چادر کے، میں نہیں جانتا کہ چادر کے اندر کیا ہے۔
تو کہتے ہیں کہ فلما فرغت من حاجتی، جب میں اپنے کام سے اپنی ضرورت سے فارغ ہو گیا، جو بات کرنی تھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات ہو گئی، تو قلت ما هذا الذي انت مشتمل علیہ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر کے اندر کیا ہے جو آپ نے ایسے پکڑا ہوا ہے اور چادر بھی ہے؟ تو کہا فکشفہ اذا حسن و حسین، سرکار نے ایک طرف سے چادر ہٹا کے کہا یہ حسن ہے، ایک طرف سے چادر ہٹا کے کہا یہ حسین ہے، یعنی دونوں شہزادے ہیں حضور کی گود میں اندر۔ فرمایا یہ حسن ہے یہ حسین ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد فقالا، فرمایا پیارے پیغمبر نے ہاذان ابنایا و ابنا ابنتی، یہ میرے بیٹے ہیں میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر فرمایا اللہم، اب دعا ہے پیارے پیغمبر کی، کیا ہے یہاں پر دعا ہے، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے حسن و حسین سے حسنین سے کیا کرتا ہوں میں محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی انہیں پیارا بنا لے، تو بھی انہیں ان دونوں کو کیا بنا لے پیارا بنا لے محبوب بنا لے۔ فرمایا اچھا بات ختم نہیں ہوئی یہاں، ایک تو حضور نے فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں، اب بتاؤ حسنین سے محبت کا اظہار کرنا، حسنین کریمین سے محبت کرنا شیعت ہے کہ سنت ہے؟ کیا ہے جی؟ شیعوں کا کام ہے کہ سنت ہے؟ نہیں سمجھے بات کو آپ، یہ اس لیے میں بولا شیعوں کے کھاتے میں نہیں لے جانا یہ چیز، سمجھ رہے؟ سنت ہے ان سے محبت کا اظہار کرنا، ہاں ان کی شان کون بیان کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء بیان کر رہے ہیں، ہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان اور عظمت کو بیان کیا اور ان سے فرمایا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، پیارے پیغمبر کی دعا بھی ختم نہیں ہوئی، آگے پیارے پیغمبر نے کیا کہا سنیے، وَأَحِبَّا مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے نا اس بندے کو بھی اپنا پیارا بنا لے، یعنی اس امتی کو بھی میرے پیارا بنا لے جو میرے ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے۔ تو محترم دوستو، نماز پڑھے تو اللہ کے پیارے بنتے، روزہ رکھے تو اللہ کے پیارے بنتے، زکات دیے تو اللہ کے پیارے بنتے، صدقہ دیے تو اللہ کے پیارے بنتے، مسجد بنائے تو اللہ کے پیارے بنتے، مدرسہ بنائے تو اللہ کے پیارے بنتے، ہاں یہ جتنے بھی کھانا کھلائے نیکی کے کام کرے تو اللہ کے پیارے بنتے۔ جب یہ بات آپ سنتے اور لوگوں کو سناتے تو ساتھ ساتھ یہ بھی بولو کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرے تو بھی اللہ کے پیارے بنتے، کیونکہ پیارے پیغمبر نے کیا کہا، اے اللہ تو اسے بھی اپنا پیارا بنا لے جو ان دونوں سے محبت کرے، جو ان دونوں شہزادوں سے پیار کرے محبت کرے، اسے اپنا پیارا بنا لے، اسے اپنا محبوب بنا لے۔ اس حدیث کو امام ترمذی بیان کر کے کیا کرتے ہیں، ھذا حدیث حسن، حسن درجے کی روایت ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے وقت تو نہیں ہے زیادہ، اچھا اور ایک بات سن لیں، یہ ہم اگر فضائل کے ہی چیپٹر میں دیکھیں ان شہزادوں کو تو خاص طور پہ یہاں ایک اور حدیث امام ترمذی لاتے ہیں اور یہ بھی حسن درجے کی روایت، صحیح حسن درجے کی روایت ہے۔ یہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ حسین، یہ بار بہت بار سنے یہ حدیث آپ، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں۔ اچھا آگے سنیے حدیث کے آگے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، آپ حدیث کا تھوڑا ہی ٹکڑا سنتے ہیں زیادہ تر۔ حسین، سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں، مگر آگے بھی سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو کس سے محبت کرتا ہے، امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو امام حسین کی محبت بندے کو اللہ کا پیارا بنا دیتی ہے۔ تو جن کی محبت میں یہ کمال ہے، تو اگر ان کی سچی محبت بندہ پیدا کر کے ان کے کردار پر چلنا اگر شروع کر دے تو محبت جب اتنی بے مثال ہے تو پھر کردار کی خوشبو کو لے کر جب نکلے گا تو وہ کردار کی خوشبو ان کو کس بلندی پر نہیں پہنچائے گی۔
اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں حسینی نام کے نہیں حسینی کام کے بننا. کون سے حسینی بننا؟ کون سے؟ نام کے گلی گلی میں مل جاتے آپ کو، نام کے حسینی نہیں، کام کے حسینی. اب کام کے حسینی کون بنتے ہیں؟ جن کو پہلے معلوم ہوتا، جو جانتے کہ امام حسین نے کیا کام کیا ہے. پہلے پہچانو تو صحیح ان کا کام کیا تھا، انہوں نے کیا کام کیا، انہوں نے حق کو کیسے واضح کیا. آج تک اس دور سے لے کر اب تک، واقعہ کربلا ہونے کے بعد سے لے کر آج تک لوگ حق کو پہچانتے ہیں امام حسین کے نام کے ذریعے سے، حق کو پہچانتے ہیں امام حسین کے نام کے ذریعے سے. حق کا نشان ہے، حق کی علامت ہے، بلکہ میں تو کہوں اللہ کے دین کی حجت ہے امام حسین. کیا ہے وہ؟ قرآن کیا ہے؟ حجت ہے، دلیل ہے. پیارے پیغمبر کیا ہے؟ اللہ کی ذات کی حجت ہے، اور کیا ہے؟ دلیل ہے. ساتھ ساتھ امام حسین بھی کیا ہے؟ اللہ کے دین کی اور اللہ کی ذات کی کیا ہے؟ وہ حجت ہے، دلیل ہے. وہ میں ایسی نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا نہ سمجھے کہ موسم مبالغہ آرائی کر رہے، اوور ہو جا رہا ہے. کیا ہو جا رہے ہیں؟ بول صاحب اوور بول دے رہے ہیں ایسا. سورہ آل عمران آیت نمبر 61، آیت نمبر، سورہ آل عمران آیت نمبر 61. آپ کو معلوم ہے نجران کے کچھ یہود و نصارہ اہل کتاب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہے تھے علمی طور پہ دین کی سچائی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے سوال کیے. پھر بات ہوئی تو مباہلے کا معاملہ پیش آیا. آیت مباہلہ اس کو کہتے ہیں قرآن میں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ آیت مباہلہ. مباہلہ کس کو بولتے ہیں؟ جب علم سے بات ہو جائے اور اس وقت بھی بندہ نہ مانے تو پھر مباہلہ ہوتا ہے. مباہلے میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں فریقین جمع ہوتے ہیں اور جو یعنی دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوتا ہے، جو باطل ہوتا ہے، اللہ کی اس پر لعنت برستی ہے. یہ ہوتا ہے اس میں مباہلہ میں. اب قرآن کریم آیت نمبر 61 سورہ آل عمران، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اب ہمارے امام صاحب تو حافظ قرآن ہے، وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب علمی بات ہو جائے، ہو چکی ہے، علم سارا ہو گیا تو فقل تعالو، اے حبیب اب دعوت دیجئے مباہلے، بلائیے. اچھا بلائیے تو کیسے بلائیے؟ فقل فرمائیے، تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بچے لائیں گے، تم اپنے بچے لے آؤ. میدان میں آؤ، مباہلہ کریں گے، تم اپنے بچے لے آؤ، ہم اپنے بچے لے آئے. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنے گھر کی عورتیں لائیں گے، تم اپنے گھر کی عورتیں لے آؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنا نفس لائیں گے، اپنی جان لائیں گے، تم اپنی جان لے آؤ. پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کر لیں. مباہلہ مطلب فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کی دعا کریں گے، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت برسے گی. واضح ہو جائے گا حق کیا ہے. دیکھو یہود و نصارہ دین کے معاملے میں کس سے بحث کر رہے تھے؟ امام الانبیاء سے. دلائل دے رہے ہیں پیارے پیغمبر، قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، عقیدہ بیان کر رہے ہیں، حقیقت ساری بیان کر رہے ہیں، مگر انہیں کیا کر رہے؟ بحث کر رہے، مان رہے نہیں. تو اب ریزلٹ کس بات کیا ہے؟ مباہلے پر. یعنی اچھا اس سے نہیں مان رہے نا، آئیے بولیے میدان میں، آئیے دعا کیجئے، جو سچے ہوں گے وہ نجات پا جائیں گے، جو جھوٹے ہوں گے ان پر اللہ کا کیا آئے گا؟ عذاب آئے گا، لعنت برسے گی، بات صاف ہو جائے گی. تو اب جب اس فیصلے کو واضح کرنا ہے اور حق کو واضح کرنا ہے تو اب جائیں گے کون؟ حجتیں جائے گی. کون جائیں گے مباہلے کے لیے؟ حجت جائے گی. اور حجت کیا ہے؟ ابنانا و ابناکم، تم میں جو پرہیزگار ہے یا جو بھی تم جس کو بڑا اچھا سمجھتے ہو تم ان کو لے آؤ اپنے بچوں میں سے. ابنانا، ہم اپنے بچے بھی لے آئیں گے. اچھا اب بات کو سمجھے. جب یہ معاملہ پیش آیا نا تو راضی ہو گئے، تھوڑے کیا ہو گئے؟ نجرانی راضی ہو گئے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس مباہلے کے لیے اپنے یعنی ابنا انا میں جن کو لے کے گئے، کون ہے وہ؟ کس کو لے کے گئے اپنے بچوں میں؟ بولیے. مشہور ہے یہ، اس آیت کی تفسیر مشہور ہے.
इमाम हसन नहीं समझे। जहां इमामुल अंबिया अल्लाह के रब होने, रब के दीन इस्लाम के सच होने की हुज्जत है, वहीं पर हसन और हुसैन की हुज्जत है, क्योंकि वो भी मुबाहिले में दाखिल हुए। वो अल्लाह के दीन की हुज्जत है, दलील है, वो उनकी जात अल्लाह के दीन की हुज्जत है। इसीलिए हमने आपसे कहा इमाम हुसैन ये सिर्फ एक फर्द का नाम नहीं है, वो हक का निशान है, अल्लाह के दीन की हुज्जत और दलील है। तो यजीदियों ने एक बशर को नहीं यानी शहीद किया, अल्लाह के दीन की हुज्जत और दलील को उन्होंने शहीद किया था। उनका जुर्म यही तो है ना, बड़ा तारीखी जो जुर्म है यजीदियों का, अल्लाह की दलील को शहीद किया। इसलिए ये जो अहले बैत है ना, ये चलती फिरती दलील है, हुज्जत है अल्लाह के दीन के हक होने की है। तो अब वो सुन लीजिए आप इस आयत की तफसीर, यानी हमने जो अभी आयत बताई ना, आयत मुबाइला, इसकी तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर लोग ज्यादा मोतबरों पर मानते हैं उसको, तफसीर इब्ने कसीर में हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मौजूद है इस आयत की तफसीर में। काला जाबिर, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अनफुसना, ये तो कहा गया ना कि तुम अपनी जान लाओ, हम अपनी जान लाएंगे। तो अनफुसना से मुराद क्या है? तो कहते हैं यहां पर मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, व अलीयुन, हजरत अली मुराद है। तो हजरत अली अनफुसना में और रसूलुल्लाह भी अनफुसना में। अच्छा फिर क्या है? व निसाअना। अच्छा एक बात सुनिए, सरकार के बेटे नहीं थे बोल के सरकार नवासों को लेके गए, ऐसी बात कोई कर सकता है ना? हाँ, बेटे नहीं थे बोल के नवासों को, ऐसी बात नहीं। आपको मालूम होना चाहिए जब ये आयत नाजिल हुई, जब ये मुबाहिले का ऐलान हुआ, जब वो नजरानी लोग आए थे, उस वक्त सरकार के एक बेटे हजरत इब्राहिम हयात थे। सरकार के एक बेटे, क्या नाम है? हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, 5 साल या 6 साल की उम्र में वफात हुई इनकी, सरकार के बेटे हैं। और उस वक्त वफात नहीं हुई थी जब ये आयत मुबाइला नाजिल हुई, सरकार के अपने बेटे हयात थे, मगर सरकार उनको लेके गए नहीं, लेके गए। किसको लेके गए? इमाम हसन और इमाम हुसैन को। और ये पैगंबर ने ऐलान कर दिया हर एक की जुर्रियत, हर एक की नस्ल बेटे से चलती है, मगर मेरी जुर्रियत और मेरी नस्ल मेरी बेटी से चलेगी। यह पैगंबर का ऐलान है। तो ये इसीलिए इनको राइट हासिल है, इमाम हसन इमाम हुसैन को ये राइट हासिल है, ये इनके पास इख्तियार है कि ये बोल सकते हैं कि हम रसूलुल्लाह के बेटे हैं। इनके अलावा कोई बोल सकता? ये इनको राइट हासिल है। अच्छा ये राइट किसने दिया? कुरान ने दिया। अबनाकुम, हम अपने बेटे लाएंगे, तुम अपने बेटे लाओ। तो सरकार अपने बेटों में किसको लेके गए? अच्छा निसाअना, हम अपनी औरतें लाएंगे, तुम अपनी। तो उम्महातुल मोमिनीन नहीं थे? अम्मी आयशा नहीं थे? हाँ, हजरत उम्मे सलमा नहीं थे? अम्मा हफ्सा नहीं थे? सारी उम्महातुल मोमिनीन थे ना, घर की औरतें ना ये बुजुर्ग के। मगर सरकार उनमें से किसी को ले गए नहीं? ले गए। किसको ले गए? फातिमा बिदअतु मिन्नी, फातिमा हुजूर के जिगर का टुकड़ा है। सरकार खातूने जन्नत को ले गए। और ये वाज़ेह हो गया कि अल्लाह के दीन की हक़ानियत की सच्ची हुज्जत जो है वो रसूलुल्लाह की जात है। बल्कि मैं अर्ज कर दूं यही पंजतने पाक है ना, वही 5 है ना, वो हजरत अली, हजरत खातून जन्नत, इमाम हसन, इमाम हुसैन। सरकार यही तो है ना आयत मुबाइला नाज़िल होने के बाद मुबाइले के लिए यही 5 नुकूसे कुदसिया। तो ये 5 नुकूसे कुदसिया अल्लाह के दीन की हुज्जत है, अल्लाह की रुबूबियत की क्या है? ये हुज्जत और दलील है ये। तो लोग इमाम हुसैन को समझे कहां है? वो ये समझते हैं बस वो नवासे हैं, वो है। नहीं, इस तरह से मत गुजर जाओ। वो अल्लाह के दीन की हुज्जत है, वो कुरान की रूह से। अच्छा जब ये आयत नाजिल हुई, आखिरी बात, फिर आएंगे ना हफ्ता इंशाल्लाह तो और कुछ तफसीलात उनकी फजीलत में देंगे। जब ये आयत नाजिल हुई तो सरकार तो आए अपने हसनैन करीमैन को, हजरत अली को, खातून जन्नत को लेके। तो एक बड़ा जो नजरानियों का आलिम था ना, उसने हजरत अली के चेहरे को देखा, सरकार के चेहरे को देखा, हसनैन के चेहरे को देखा, खातून जन्नत तो पर्दे में। तो उसने क्या कहा अपनी कौम के लोगों से मालूम? इन्नी लअरा वुजूहन,
ارے لوگوں، میں ایسے چمکتے ہوئے چہرے دیکھ رہا ہوں، لو سأل اللہ، اگر یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دینا، ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ بہا، اگر یہ پہاڑ ادھر سے ہٹ کے ادھر ہو جاؤ بول کے اگر اب بھی دعا کرے نا لوگ، تو انہاں ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے پہاڑ ادھر آ جاتا۔ اگر خیر منانا چاہتے ہو، یہودیت کو باقی رکھنا چاہتے ہو، نصرانیت کو باقی رکھنا چاہتے ہو، تو مباہلہ مت کرو، میدان چھوڑو، بھاگو یہاں سے۔ تو یہود و نصارہ وہ جو اہل کتاب تھے وہ مباہلے کے لیے نہیں آئے، سرکار امام حسن امام حسین کو لے کر، خاتون جنت کو لے کر، حضرت علی کو لے کر سرکار آئے تھے مباہلہ کے لیے، مگر وہ بھاگ گئے۔ اور یہ واضح ہو گیا کہ یہود و نصارہ اپنے دین کے معاملے میں باطل پر ہے، اور اسلام رب کا سچا مذہب ہے، سارے پیغمبروں کا دین ہے، سارے پیغمبروں کے دین کا خلاصہ اسلام ہے۔ اسلام کو واضح کر دیا گیا آیت مباہلہ، اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگ کے نہیں آئے، وہ ان میں تھی تو بس ساتھ وہ تھی کہ وہ دعا کرتے، اگر حضور دعا کر دیتے وہ آ جاتے میدان میں مباہلے کے لیے، تو اس نے کہا، اس کا جملہ یہاں پر موجود ہے، اس نے کیا کہا کہ فلا تباہلوا، ہرگز مباہلے کے لیے مت جاؤ، فتہلکوا، برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، ولا یبقی علی وجہ الارض نصرانی الی یوم القیامہ، اگر یہ تمہارے لیے بد دعا کر دے تو قیامت تک کوئی بھی نصرانی دنیا میں نہیں رہے گا، سب ہلاک ہو جائیں گے، بھاگو یہاں سے۔ تو وہ ایسی حجت ہے، وہ ایسی دلیل ہے اللہ کے دین کی حقانیت، اللہ کی ربوبیت کی دلیل ہے امام حسن اور امام حسین۔ ہاں، یہ نہ صرف نواسوں کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کی حجت کا نام ہے، اللہ کے دین کی حقانیت کی دلیل کا نام ہے امام حسن امام حسین۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا، یہ امام حسین کا تذکرہ دراصل حق کا تذکرہ ہے۔ کس کا تذکرہ ہے؟ حق کا تذکرہ ہے، سچائی کا تذکرہ ہے، ہدایت کا تذکرہ ہے، ثابت قدمی کا تذکرہ ہے، صبر کا تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر! قربانی اور احسار کیسا پیش کیا جاتا ہے، اس کے ایک نمونے کا تذکرہ امام حسین کا تذکرہ ہے۔ امام حسین معمولی ہستی نہیں ہے، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں تو آپ کو جیسے دوپہر میں سورج چمکتا ہوا دکھتا ہے نا، قرآن حدیث میں حسنین کی شان ویسے چمکتے ہوئے دکھتی ہے۔ اب اگر بادل آ گیا، کالے بادل آ گئے، کوئی بورا نہیں دکھ رہا میرے کو سورج بولے تو اپن اس کا علاج کر سکتے، اس کو بولیں گے صبر کر، ویٹ کر۔ اچھا اگر کالا چشمہ پہن کے نکل گیا تو بادل نہیں ہے، ارے کہاں ہے وہ روشنی بولتا، نہیں سمجھے؟ محبت ہے تو قرآن میں بھی ان کی عظمت تجھے ملے گی، حدیث میں بھی ان کی عظمت ملے گی۔ پہلے محبت کا چراغ تو جلا، پھر اس کے بعد دیکھ ان کی شان اور ان کی عظمت کو تجھے کیسے کیسے تجھے نظر آئے گی۔ المختصر، یہ کچھ باتیں ہم نے عرض کی، اللہ تعالیٰ سے دعا، کہنے سننے سے زیادہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل دے، اور اہل البیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ پاک ہمیں زندگی اور موت دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔